بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہماری فلاح اور بہبودگی چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو آگے اور عروج تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو ضرور کرنا ہوگا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے زندگی کے اندر ان کو اگنور کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتوں سے ہوتا ہے، تو ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ لوگ اگلا راستہ کھول رہے ہیں، ترقیات کی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنتوں کو بھلا دینے کی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں، چاہے فائنینشلی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو۔ تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں۔ اب سنتیں کیا ہیں؟ بہت ساری سنتیں ہیں۔ ہماری اپنی جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ان طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیا جائے تو بس سنتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے ہم آج صرف نمازوں کی جو سنتیں ہوا کرتی ہیں، دن بھر کے اندر کل 5 نمازیں ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے ساتھ کچھ سنتیں بھی ہیں۔ ان سنتوں کو ہم بالکل جانتے ہی نہیں، یا پھر جان کر انجان بن جاتے ہیں اور بالکل یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان کی کوئی اہمیت اور وقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جو فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ملی ہوتی ہیں، ان سنتوں کے اندر بھی کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے اور لوگوں کو اور صحابہ کو ان کی تعلیم دی ہے۔ تو ان 5 نمازوں کے اندر اگر ہم سنتوں کو نکالیں گے تو 12 رکعتیں بنتی ہے۔ 5 نمازوں کے اندر 12 رکعتیں سنتیں بنتی ہے، جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ چلیے تھوڑی سی تفصیل ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی دن اور رات یعنی پورے 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعت ظہر کی جو فرض نماز ہوتی ہے، ان فرض نمازوں سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہے، یہ 4 رکعت سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت ظہر کے بعد کی، پھر اس کے بعد 2 رکعت مغرب کی فرض نماز کے بعد۔ مغرب کی جب آپ 3 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت سنتیں ہوتی ہے، وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد میں جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے، وہ 2 رکعت بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت ہوتی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس طرح کل 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان 12 رکعتوں کی پابندی کر لو گے، بالکل جس طرح فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، سیم اسی طرح اگر ان 12 رکعت سنتوں کی پابندی کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے دیتا ہے۔ تو جنت میں گھر کی ہم کو گارنٹی مل رہی ہے۔ اس سے زیادہ کامیابی اور کامرانی کی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آئیے آج سے ہم عہد کر لیں کہ ان 12 رکعت سنتوں کی حد سے زیادہ جو ہے تو پابندی کریں گے۔ اسی طرح اور بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ہے کہ جس آدمی نے دن رات میں یہ جو 12 رکعتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 12 رکعت سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 12 رکعت سنتیں کون سی؟ وہی ظہر کی جو فرض کی نماز ہے اس کے پہلے 4 رکعت، اس کے بعد میں ظہر کی فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت، اس کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ تو اتنی بڑی فضیلت کہ جو آدمی ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں احادیثیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔
ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگ بالکل سستی نہ کریں، بالکل غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج لوگ سنتوں کو یوں چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو ایک ایمرجنسی کال آئی تھی، اس کو فون کو ہم کو اٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، چھوڑ دیتے سنت، نکل جاتے بات۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اسٹارٹ یہیں سے کرنی ہوگی۔ چلیے کم از کم یہ جو نمازوں کے فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں لگی ہوئی ہیں، کم از کم یہاں پر ہم آ جائیں، پھر دھیرے دھیرے اور بھی ہماری زندگی کے اندر جو سنتیں آ سکتی ہے دھیرے دھیرے وہ آتی چلے گی۔ یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ سنتیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کا معاملہ اللہ ماشاء اللہ، کچھ خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی بھی پابندی کرتی ہے، نوافل کی بھی پابندی کرتی ہیں، مگر کچھ خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھ کے اپنے روم سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو یہ جو سنتیں ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کم از کم سنتوں پر آنے کے لیے یہیں سے اسٹارٹنگ کے ایک پوائنٹ بنا دے، یہیں سے ہم اپنے راستے کو سدھار کر، یہیں سے اپنی زندگی کے دھارے کو موڑ کر ایک مرتبہ سنتوں کی زندگی میں داخل ہو جائے، بس وہاں پر ہمارے لیے برکتوں کے اور فضیلتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ ہم کو جنت میں گھر مل جائے گا، اس سے بڑی اور بات کیا ہونی چاہیے۔ نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخلہ دلوا دیں گے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہو گئے اور دینی فائدے ہو گئے، اخروی فوائد کیا؟ اخروی فوائد بے شمار ہیں، دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سنتوں کی ادائیگی کی وجہ سے چہروں کو روشن بنا دیتے ہیں، انسان کے صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری تکالیف سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی فوائد کا آپ گن بھی نہیں سکتے، اتنے فوائد ہے۔ آخرت کی بھی فوائد ہے، تو بہرحال فوائد آخرت کے بھی دنیا کے بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی ان پر پابندی کے ساتھ عمل کیا ہے۔ تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کی امتی ہیں، اور ہم سب سے زیادہ مستحق اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنا لے۔ تو اس عمل کو اپنا لے، یہاں سے ہم شروعات کر دیں، پاس میں دھیرے دھیرے جتنی بھی سنتیں آئیں گی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ میں خود بخود ان تمام سنتوں پر عمل کرنے والا انشاءاللہ ضرور بنا دے گا۔